دین ہے. کسی بھی حاجت کے پورا اچھا ہونے پر کوئی جنت کا وعدہ نہیں ہے، اور کسی بھی حاجت کے پورا نہ ہونے پر کوئی جہنم میں جانے کی وعید نہیں. لیکن دین زندگی میں اگر نہ ہوا اور دین کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ دین پر اللہ کا راضی ہونے کا وعدہ ہے، دین زندگی میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور راضی ہو کر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے گا. ایک آدمی سے 10 لاکھ سال بعد جہنم میں جلنے کے بعد پوچھا جائے کہ آپ کو کتنے دن ہو گئے یہاں پر آئے ہوئے؟ یوں کہے 10 لاکھ سال ہوئے. بھائی کتنی زندگی بگاڑی تھی؟ یہی 60 سال 70 سال 100 سال. چلو پچھلے لوگوں کی کچھ زیادہ ہوتی تھی، کچھ زیادہ. کہ پھر اب یہاں کیا ہے کہ یہاں کہہ دیا گیا اب کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، بغیر ایمان کے بغیر دین کے آئے ہیں ہم دنیا سے. کوئی سمجھانے بجھانے والا نہیں آیا تھا. جی آئے تھے بہت سمجھانے بجھانے والے، لیکن ہم نے ہی جھوٹلا دیا. اس کو 10 لاکھ سال 10 کروڑ سال کیا ہے؟ زمین آسمان کا بیچ رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، پھر ایک پرندے کو لگایا جائے کہ اس عالم سے ایک دانہ اٹھا کے کسی اور عالم میں پھینک جا کر، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عمر دے دے کہ یہ ہر دانہ آنے میں لے جانے میں 1000 سال لگے. تو یہ سارا زمین آسمان کا بیچ ان دانوں سے ختم ہو جائے، لیکن آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں. کتنی بڑی حاجت ہے دین. ایک آدمی جنت میں ہے، 10 لاکھ سال ہو گئے، 8 لاکھ سال ہو گئے، 12 لاکھ سال ہو گئے. اس سے کوئی آنے جانے والا پوچھے بھائی صاحب کتنے دن ہو گئے یہاں رہتے ہوئے؟ اجی 10 لاکھ سال ہو گئے اللہ کے فضل سے. بھائی کتنی زندگی بنائی تھی؟ یہ 60 سال 80 سال 80 سال 100 سال. اور اب کیا وعدہ ہے اللہ کا، کیا اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ یوں کہہ دیا گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. داخل ہو جاؤ کبھی نکالا نہیں جائے گا. ایسی زندگی جس کے بعد موت نہیں، ایسی جوانی جس کے بعد بڑھاپا نہیں، ایسی صحت جس کے بعد بیماری نہیں. ان نعمتوں کے نہ ذائقے میں کمی آئے گی، نہ ان نعمتوں میں کبھی کمی آئے گی. کتنی بنائی زندگی 80 سال 100 سال. کیا بات تمہیں کسی نے بہکایا پھسلایا نہیں تھا؟ عجیب بس اللہ کا فضل شامل حال ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور آپ کہ میں بھی اللہ ہی کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. میرے بزرگوں ہمیں سب کو دین پر چلنے کا موقع صرف موت تک ملا ہوا ہے. موت کے بعد کسی کو بھی موقع نہیں ملا. اور دین بہت آسان ہے، ہر ایک دین پر چل سکتا ہے. غربت میں، مشغولی میں، بادشاہت میں، فقیری میں، پردے میں عورتیں، بازاروں میں تاجر، سب دین پر چل سکتے ہیں. اور دین پر چل کر بڑی بڑی جنت حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے، بڑے بڑے مقام حاصل کر سکتے ہیں. ایک دھوکہ اور ہے. ایک دھوکہ کیا ہے کہ یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ آخرت جو بنے گی وہ دین پر چلنے سے بنے گی، اور جہنم سے جو بچیں گے وہ سب دین پر چلنے سے بچیں گے. بات بالکل پکی سچی ہے. لیکن بات یہ ہے مولوی صاحب، بات یہ ہے امیر صاحب، بات یہ ہے ابا جی، بات یہ ہے بیٹے، اس آخرت سے پہلے یہ دنیا ہے کہ پھر کہ بس دنیا بنتی ہے اس ترتیب سے جس سے سب کی بن رہی ہے. بس یہ ایک مغالطہ اور ہے. ٹھیک ہے دین پر چلنے سے جنت بنے گی، جہنم سے بچیں گے، بات بالکل صحیح. قبر جنت کا باغ بن جائے گی، حشر کا میدان. 2 رکعت فرض فجر کی پڑھی ایسا پورا ہو جائے گا، پل صراط پر سے پل صراط کی طرح پار ہو جائے گا.
یہ بات بالکل صحیح. لیکن رہی دنیا، یہ دنیا تو بھائی ایسے بنے گی جیسے سب کی بنتی ہے، بس یہی مغالطہ ہے. ہمارے پیارے نبی سید الکونین، سید الانبیاء، وجہ کائنات، خلاصہ کائنات، سرتاج الاولیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناقص دین لے کر نہیں تشریف لائے، بلکہ کامل دین لے کر تشریف لائے ہیں، جس میں پہلے دن سے دنیا اور آخرت کے بننے کا وعدہ کیا ہے. آپ علماء اکرام سے پوچھو تو پہلے دن سے آپ کی دعوت یہ ہے، اے انسانوں تم کلمہ پڑھ لو، بلکہ ارشاد یہ فرمایا کلمہ بولو. صرف کلمہ پڑھو نہیں، اقرا لا الہ الا اللہ نہیں ہے، بلکہ قولوا لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ بولو تو کامیابی ہو جائے گی، فلاح والی. فلاح کہتے ہیں دنیا کا بھی بننا اور آخرت کا بھی بننا. یعنی ایسا پکا کلمہ دیا ہے کہ صرف تمہاری نہیں بنے گی، بلکہ تم اسے بولو. تاجروں میں جا کے کہو، کسانوں میں جا کر کہو، بادشاہوں سے کہو، وزیروں سے کہو، غربا سے کہو، مشغولوں سے کہو، اپنی عورتوں سے کہو کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ والی زندگی گزار لو، تمہاری آخرت اور دنیا دونوں بچ جائے. فلاح کا مطلب ہے دنیا اور آخرت دونوں بچ جائے. اس مغالطے سے ہمیں نکلنا ہے کہ صرف آخر. اچھا پھر حضرت ایک بات اور فرماتے تھے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس دین پر چلنے سے، جس کلمہ نماز کے پڑھنے سے، جس قرآن حدیث پر عمل کرنے سے، جس اخلاق معاشرت کے اچھا بنانے سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ جنت بنائے گا اور جنت میں اللہ ہماری زندگی بنائے گا، یہ اس دین پر چلنے سے موت تک کی دنیا نہیں بنے گی. بلکہ ہم اور آپ اگر کتابوں میں دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ملے گا کہ دنیا پر آخرت کا سایہ پڑتا ہے. اگر آخرت بن رہی ہے تو دنیا بھی بنے گی، اور آخرت بگڑ رہی ہے تو دنیا بھی بگڑے گی. آخرت کے بننے کا سایہ ہے. کبھی کبھی مغالطہ لگتا ہے، ایک جیسے کوئی آدمی رکشہ چلاتا ہے نا، پسینوں پسینہ ہو رہا ہے، سواری اس میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کیا پتہ نہیں وہ رکشے 3 پہیوں والے ہاتھ سے چلتے نہیں چلتے، تو ای رکشہ ہے عام طور پر. اب اگر آدمی اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ کیا زندگی ہے بیچارے کی، کیسا پریشان حال ہے، پسینوں پسینہ ہو رہا ہے، لیکن وہ یوں کہتا ہے سواری بٹھانے سے کامیابی ہے، 2 پیسے حلال آئیں گے انشاءاللہ، میرا اور میرے گھر والوں کا اللہ کام چلائے گا، تم میری ظاہری حال دیکھ کے پریشانی مت محسوس کرو. ایک آدمی کروڑوں میں ہے، گاڑی بڑی اچھی، اس کا مکان بہت اچھا، لیکن سارا کا سارا سود میں ہے، لون میں ہے، گھر کی ایک پائی نہیں ہے. اس سے ہزاروں درجے یہ بہتر ہے، ہر وقت وہ ٹینشن میں ہے، ہر وقت وہ دقت میں ہے، پتہ نہیں کس وقت کیا مصیبت کھڑی ہو جائے. نوح علیہ السلام کی قوم کہا کرتی تھی ایمان والوں سے، کیونکہ نوح کہتے تھے یہ جو لائے ہیں نا تم پہ ایمان، اور یہ جو دین پہ چلنے کی بات کہہ رہے ہیں، ہم دین پہ چلتے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، یہ معاشرے کے سب سے گئے گزرے لوگ ہیں. کیا کہتے تھے؟ سب سے گئے گزرے لوگ. اور یوں کہہ رہے ہیں مدد ہمارے ساتھ آئے گی اور مسئلہ ہمارا حل ہوگا. اب قرآن نے بیان کیا، ہم ہیں مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی. یہ جو پکڑے گئے قوم نوح، یہ پکڑے گئے اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اور یہ صرف پکڑے ہی نہیں گئے پانی میں، بلکہ ان کو جہنم میں بھی داخل کیا جائے گا. دنیا میں بھی پکڑے گئے اور جہنم میں بھی داخل کیا جائے گا. فرعون کہتا ہمارے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہم ان بنی اسرائیل کے عورتوں کو باندیاں بناتے ہیں اور ان کے بچوں کو ذبح کرتے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں مدد ہمارے ساتھ آئے گی. بتا دیا کیسے مدد آئی ہے، کیسا پار کر دیا. 40 سال تک بغیر مردوں کے کمائے، بغیر عورتوں کے کمائے 6 لاکھ کے مجمع کو